کر رہے ہیں یا ہم کام چوری کر رہے ہیں. تو آئی فیل کہ اس کو ری ڈیفائن کرنے کی ضرورت ہے کہ اصل میں یہ ہوتی کیا ہے. محسوس ہوتا ہے سب کو، پتہ ہوتا ہے سب کو، فطرہ تو چپ نہیں رہتی نا. اس کے اوپر جو بہانے اندازی کی طاقت ہے نا، وہ اس کو کام چوری کہتے ہیں. کہ جو جسٹیفائی کر لیتا ہے کہ خیر ہے کل کر لیں گے، یا اتنے % بھی ایفیشینسی کر دی، کام تو پورا ہو ہی رہا ہے نا. اس کی کوالٹی افیکٹ کرنا تو مطلب ایک وتیرہ ہی بن گیا ہے کا. جو بیسک سینس جو ہے نا سب کو پتہ ہونی چاہیے کہ کمی کیا رہ جاتی ہے ایک کام چور کے کام میں اور ایک ذمہ دار شخص کے کام میں. وہ کوالٹی اینڈ میچورٹی آف ورک ہے. جو اپنا کام باقاعدہ لگن کے ساتھ، اسی کمٹمنٹ کے ساتھ جس کے اس نے وعدے کر لیے ہیں وہ کرتا ہے، تو وہ جو میچورٹی آف کانٹینٹ وہ پروڈیوس کر سکتا ہے نا، جو بھی وہ کام کر رہا ہے. وہ ایک کام چور بندہ آخری آدھے گھنٹے میں پورا کرنے کے بعد کبھی بھی نہیں پورا کر سکتا. تو یہ کوئی بھی نہ سوچے جس کو بہانا ہے کہ سر ہم ٹو اسمارٹ، میرا آئی کیو اتنا ہے، مجھے تو ایک مہینے کے لیے کام کرنے کی کیا ضرورت ہے جب میں آدھے گھنٹے میں کر لیتا ہوں. ضرورت ہے آپ کو نہیں، ضرورت جس نے کام دیا ہے اس کو ضرورت ہے کہ اس کوالٹی کے اوپر، اس میچورٹی کے اوپر وہ کام کیا جائے. سیکنڈلی اٹس ناٹ جسٹ دا فیکٹ کہ آپ نے کام پورا کرنے کی صلاحیت ہے ٹائم پہ کہ نہیں. دا فیکٹ از کہ آپ جس جرم کا ارتکاب کر رہے ہیں نا وہ ابھی تو شاید آپ کو نظر نہ آئے. ان دا لانگ رن آپ کے پاس ریکوری ٹائم نہیں ہوگا جب آپ کو پتہ ہوگا کہ وہ جو لوگ کمٹمنٹ پوری کرتے کرتے اپنے اس کام کی کوالٹی، اپنی کوالٹی آف اپنی پرسنالٹی کے اس ٹریٹ کو وہ پرفیکٹ کر گئے. اب آپ ناکارہ سے ایک چلے ہوئے کارتوس ہیں، ناکارہ سے پرزہ ہے مشین کا جو کہ کبھی چلتا ہے کبھی نہیں، اور آپ کو خود بھی نہیں پتہ ہوتا، اور پھر آپ کوستے ہیں بعد میں لوگوں کو نیپوٹزم کی آوازیں، فیوریٹزم کی آوازیں. کیونکہ کوالٹی آف ورک جاننے کے لیے کوالٹی آف ورک پروڈیوس کرنا بہت ضروری ہے. ایک اچھا سنگر ہی دوسرے اچھے سنگر کو پہچان سکتا ہے، ایک اچھا کرکٹر دوسرے کرکٹر کو پہچان سکتا ہے. عام عوام تو انضمام الحق کو بھی گالیاں دیتی ہے کہ اس کو کھیلنا نہیں آتا، ان کو تو نہیں پتہ ہوتا. اور جس بندے کی کوالیفیکیشن ہی نہ ہو کوالٹی کو اسیس کرنے کی، وہ ہمیشہ اپنی بائسنس کے اندر اپنے کام کی لو کوالٹی کو بھی، اور وہ نادانستہ طور پہ ایسے کر رہا ہوتا، اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس کا کام کی کوالٹی ویک ہے. میں تو اصل میں ان لوگوں کو ایڈریس کر رہا ہوں نا، کام چوروں کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ کام چور ہیں. اس کو یہی نہیں پتہ وہ کام چور ہے، وہ تو نااہل اور کام چور ہے نا، اس کو تو یہی نہیں پتہ کہ وہ کام چور ہے. مگر یہ میں آپ کو بتا دوں، پریکٹس ڈز ناٹ میک پرفیکٹ، پریکٹس میکس پرماننٹ. تو اگر آپ نے یہ عادت بنا لی ہے نا کہ وہ آخری ٹائم کا ویٹ کریں گے، اس کے بعد آپ اس کو ریکور نہیں کر سکیں گے اس ہیبٹ کو. اور یہ اتنی گندی عادت ہے کہ آپ کو اس جگہ مروائے گی کہ جس جگہ آپ کو سب سے زیادہ ضرورت ہوگی اس کوالٹی کی، اس مومنٹم کی. اور ہر کام چور کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ پینک میں کام کرتا ہے. کام چور کرتا ہی پینک، ظاہر ہے آخری وقت میں کام کرے گا یا پھر ان ڈیڈ لائنس کے پاس، چاہے وہ ڈیلی بھی کام کرتا ہو بس اس جلدی میں کرے گا، تو وہ پینک میں کام کرے گا. پینک کا جو کیمیکل ہے نا وہ آپ کا آئی کیو ڈراپر ہے. 20-30 پوائنٹس آئی کیو ڈراپ ہوتا ہے پینک میں. لویسٹ آئی کیو کا کام آپ کرتے ہیں، اسی لیے تو کوالٹی اور میچورٹی نہیں آتی. تو ابھی میں سائنس میں نہیں جا رہا ہوں تاکہ کوئی عام بندہ یہ نہ کہے کہ سر اتنی بڑی سائنس آتی ہوتی تو ہم کام چور نہ ہوتے. بغیر سائنس کے بھی کام چور ہیں، وہ تو آرٹ بنائی ہوئی ہم نے. تو ریئل پرابلم از کہ اس کو یوتھ جو ہے نا وہ کول سمجھنا شروع ہو گئی ہے. بڑے بورنگ قسم کے آدمی ہو اور سلو اینڈ اسٹیڈی والے کچھوے ہو تم، ہم ایک خرگوش ہیں ایسے پھدک کے نکل لیتے ہیں. وی نو ہاؤ ٹو ڈو اسمارٹ ورک. یہ سب کہانیاں جو ہے نا یہ میں سن چکا ہوں، دیکھ چکا ہوں، کئی سینکڑوں لوگ فائر کر چکا ہوں. کیونکہ وہ خرگوش آتے تھے اور اپنا لو کوالٹی ورک دکھا رہے تھے کہ ٹائم لائن پہ دیکھیں ایک آدھے سیکنڈ پہلے کام کر لیا، اور وہ خود اپنی شکایت لگا رہے تھے کہ سر یہ دیکھیں کتنا نااہل آدمی ہوں، کتنا لو کوالٹی کا آدمی ہوں میں. تو شروع کے جو آپ کے فرسٹ 30 ایئرز ہیں نا اس میں آپ کو گرائنڈ ورک کرنا پڑے گا. گرائنڈرز میک ریئل مین، گرائنڈرز میک ریئل ویمن، ڈیپینڈیبل ویمن. ریلائبلٹی تبھی آتی ہے آپ نے گرائنڈ کیا سارا کا سارا کام. اور میں آپ کو ابھی بتا دوں کہ تھیراپی بھی بتا دیتا ہوں، اگر آپ اپنا کام کریں گے نا جس میں آپ کے اپنے پیسے لگے ہوں گے، اپنا اسٹیک لگا ہوگا، ریپوٹیشن لگی ہوگی اپنا، تو پھر آپ کام چوروں کو پہچان لیں گے. کسی کا کام کرتے ہوئے کام چوری کی جاتی ہے، اپنے کام پہ نا کوئی بھی کام چور ہو نہیں سکتا. اگر آپ اپنے کام پہ بھی اپنے باپ کے پیسے، اپنے پیسے پہ بھی کام چوری کرتے ہیں تو پھر تو ہسپتال جائیں، کیونکہ پھر آپ کو دفتروں میں نہ گھسایا جائے، کیونکہ پھر تو آپ کو یہی نہیں پتہ کہ آپ کتنے نقصان دہ ہیں اپنے لیے بھی. تو اٹس اے پرابلم جو کہ
تبھی احساس ہوگا جب آپ کا کام کوئی چوری کرے گا. جب آپ کا کام کوئی چوری کرے گا، وہ بھی اتنا حساس نوعیت کا کام ہو کہ جس میں واقعی کوئی میجر ڈیمیج ہو سکتا ہو، رسک بہت بڑا ہو، تب آپ کو پہچان ہوگی اور اپنی شکلیں نظر آئیں گی کہ اچھا میں یہ وہاں پہ وعدہ خلاف تھا، وہاں میں حرام کھاتا رہا ہوں. یہ سب کو یاد آ جائے گا. تو یہ میں ابھی آتا ہوں اینٹی ڈوٹ میں، اس میں کور کرتا ہوں. مگر یہ کیجول لینا، کول سمجھنا، اس کے ہیش ٹیگ بنانا اور ان لوگوں کو بورنگ کہنا، ان کول سمجھنا کہ جو اپنا کام پورا کرتے ہیں. بینگ مسلم یہ ڈیوٹی ہے. یہ کوئی احسان نہیں کریں گے آپ کہ اپنا وعدہ پورا کریں گے. وعدہ پورا کرنا کوئی احسان نہیں ہوتا. وعدے کے پورا کرنے کے بعد ایکسٹرا کرنا احسان ہوتا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کانٹریکٹ 10 سال کا کیا تھا اور کام 12 سال کر کے دکھایا تھا. ٹھیک ہے. نبی اسلام سے جبرائیل امین نے بات کر رہے تھے. نبی اسلام نے خود پوچھا کہ موسیٰ کا کانٹریکٹ 10 سال کا تھا، تو انہوں نے 10 سال کام کیا تھا. اینڈ جبرائیل امین مسکرائے، انہوں نے کہا کہ انہوں نے احسن کام کیا تھا. انہوں نے یہ کانٹریکٹ احسن طریقے سے نبھایا تھا اور 12 سال کام کیا تھا. کر کے دکھائے کوئی 2 سال ایکسٹرا. کیا فٹیگ کا ایلیمنٹ ذہن میں آتا ہے نا کہ 2 سال مفت میں کام کرنا پڑے گا؟ جی کیا تھا انہوں نے. بینگ مسلم آپ 1+ دیتے ہیں. 10 کا کام ہو تو 11واں بھی ساتھ آپ حاضر کرتے ہیں. 1 مہینے کا کانٹریکٹ ہے تو 10 دن ایکسٹرا اس لیے دیتے ہیں کہ کہیں کچھ کمی کوتاہی کسی اور کو ٹرین کرنا رہ گیا ہو، میری ریپلیسمنٹ میں پہلے ٹرین کر کے جاؤں. ابھی یہ حالات ہو گئے ہیں کہ 9 to 5 پہ 4:30 بجے گاڑیاں ریورس پارک کر کے صبح نکلتے ہیں کہ 4:30 بجے 5 بجنے لگتے ہیں، جوتے کے تسمے ٹائٹ ہو رہے ہوتے ہیں دفتروں میں، اور یہ سمجھتے ہیں مسلمان ہیں. مسلمان احسن طریقے سے کام کرتا ہے. مسلمان کام پورا کرنے کے بعد اور کام کر کے بتاتا ہے کہ یہ نہ ہو کہ کوئی ریزیجول ورک باقی رہ گیا ہو، کوئی ایسی کوئی چیز کمی کوتاہی میں بعد میں نہ میرے جانے کے بعد نہ کوئی ان کو ضرورت پڑے میری. اوکے. تو آئی ہوپ یو انڈرسٹینڈ دا میرٹ آف اسلام. میرٹ آف اسلام بہت اوپر ہے. اچھا، آپ نے جو بات کی وہ آج کل کے ہمارے تھاٹ پروسیس سے بالکل مجھے اپوزٹ لگی، کیونکہ ایک یہ مائنڈ سیٹ بھی ہوتا ہے کہ ہمیں سیلری اتنی مل رہی ہے تو اس حساب سے تو اتنا ہی کام بنتا ہے، اور وہ جو ٹاسک آپ کو ملا ہوتا ہے ہم خود ہی اس کو ڈے وائز ڈیوائڈ کر لیتے ہیں کہ اس حساب سے اتنا آج کریں گے، اتنا کل کریں گے، اتنا پرسوں کریں گے. تو کیا جو آپ کی سیلری ہے وہ بھی افیکٹ کرتی ہے اس پہ، یا اس کو چھوڑ دینا چاہیے اور آپ کا فوکس بس یہ ہونا چاہیے کہ میں نے کام کرنا ہے؟ میں تو ابھی مفت کے کاموں کی بات کر رہا تھا جس میں آپ نے والنٹیئر کمٹمنٹ کر دی ہوئی ہے. پیسوں کی بات آئے گی تو پھر تو آپ کو جیلوں میں ہونا چاہیے کیونکہ آپ تو فراڈ ہیں. ٹھیک ہے. پاکستان کا قانون بھی یہی کہتے ہیں نا، قانون تو یہی ہے. اسلام کا قانون بھی آپ کو وہ والی جیل میں پھر ڈالے گا جس میں سلاخیں نہیں ہوں گی، سیخیں ہوں گی. اسلام کے قانون میں تو جیل نہیں ہے نا. تو جب پیسے لے لیے آپ نے، پھر تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ اپنے آپ کو مسلمان بھی کہیں اور اس کے بعد آپ ایک پیسے کی بھی کمی کر کے دیں، کیونکہ وہ ایک پیسہ باقی کا کوئی میٹر نہیں کرتا کہ آپ نے 99.99% کام پورا کیا. ڈزنٹ میٹر ان اسلام. اسلام پوری کی پوری اس وقت کو پہچانتا ہے اور آپ کے ماتھے کے اوپر سے جاتا ہے کہ آپ کی وقت کیا ہے اگر آپ نے ایک پائی کی بھی کمی کر کے دی. میزان توڑنا کیا ہوتا ہے؟ میزان توڑنا 50% میزان توڑنا ہوتا ہے. میزان توڑنا 1% میزان توڑنا ہوتا ہے. میزان ایک پائی سے بھی توڑا نا آپ نے تو میزان توڑ دیا. تو یہ تو معاملہ بڑا آسان سا ہے. میں نے آپ سے کہا نا 12 سال کے بچے کو بھی یہ بات پتہ ہوتی ہے. یہ ریویژن ہو رہی ہے. بینگ اے مسلم ری اسٹرکچر کر رہے ہیں. اسٹرکچر سب کو پتہ ہے کیا ہے، اور ہر کام چور کو پتہ ہونا چاہیے کہ دنیا میں آپ کام چور کہلائیں گے، اسلام میں آپ چور کہلائیں گے. اوکے، یاد رکھیے گا. تو یہ مت سوچا کریں کہ آپ کا چور سے اوپر کا درجہ ہے اگر آپ کام چوری کر رہے ہیں. اگر تو یہ بیماری ہے تو پھر یہ لگتی کیسے ہے؟ اس کے اسباب کیا ہیں؟ سائنس سمجھ لیں. ہمارا ایک خاص ہارمون ہے جو سہل پسندی کو ٹریگر، سہل پسندی جس کی وجہ سے ٹریگر ہوتی ہے ہمارے نفسیات میں. اصل میں تو پیتھولوجیکل اینیملز ہیں ہم سارے. نفسیات جو ہے نا بعد میں ٹریگر ہوتی ہیں. سب سے پہلے سوچ سے پیتھولوجی کی کیمسٹری اپنے موشن میں آتی ہے، حرکت میں آتی ہے، اور وہاں سے پھر آپ کی نفسیات جو ہے نا وہ ڈیولپ کر لیتے ہیں، اس سے ہیبٹ ڈیولپ ہو جاتی ہے. تو ہمارا ایک خاص ہارمون ہے جو کہ صرف سہل پسندی. ہم بیسکلی اللہ نے بھی قرآن میں کہا نا کہ جو انسان ہے نا یہ ناشکرا، بہت ناشکرا ہے، سہل پسند ہے، سست ہے. ٹھیک ہے. سست ہے کا کیا مطلب ہے؟ کہ نیچرل ڈسپوزیشن جو ہے نا، جس کو میں کہتا ہوں نا جنت کا شہزادہ ہے، ظاہر ہے شہزادے نے کوئی کام کرنا، اس کے تو کنیزوں اور اس کے غلاموں نے کام کرنے ہیں نا. تو
آپ جس بھی بندے کو آج کل دیکھیں گے نا کہ جو بچپن سے اس ہارمون کے اوپر پلا ہوا ہے، ہارمون پہ ماں باپ خود پالتے ہیں، بچپن میں 1 سال کے بچے کو آئی پیڈ لے کے دیتے ہیں، پھر آج کل کی ٹیکنالوجیکل ایج کے اندر آپ کا کام نہ کرنا فرسٹ مینٹل ڈسپوزیشن بن گیا ہے، ٹھیک ہے. کتنی ایجادات آپ دیکھ رہے ہیں وہ صرف اس ہارمون کی وجہ سے ہو رہی ہیں. جتنی بھی ایجادات آپ دیکھ رہے ہیں نا آپ سب ہو، چاہے مائکرو ویو ہو، گاڑیاں ہوں، اسمارٹ ٹیلی ویژن ہو، سیل فونز ہوں، اس کے اوپر تڑکا ہم نے اور لگایا، پھر ویڈیو گیمز اور سارا کچھ جتنے بھی ہم نے اور اوباشی کے بچوں کو گھروں میں اڈے کھول کے دیے ہیں، اس سے وہ ہارمون بہت ڈائلیٹ ہو گیا. وہ ہارمون کرتا ہی ہے کہ لیسٹ اماؤنٹ آف ایفرٹ پٹ کی جائے، ٹھیک ہے. اس کو T1 مطلب ٹوٹل ایفرٹ، ایسٹیمیٹڈ ایفرٹ مائنس ٹوٹل ایفرٹ کا ایکویشن بنتی ہے ہمارے دماغ میں. اگر میں نے کوئی کام 10 منٹ میں کرنا ہے اور وہ کام 6 منٹ میں ہو گیا تو مجھے وہ ہارمون جو ہے نا وہ ٹریگر، وہ کیمیکل ریلیز ہوتا ہے دماغ سے، یہ نیورونل کیمیکل ہے. سو فار ایگزامپل ابھی آپ نے کریم اوبر بلائی ہے، اس نے کہا 5 منٹ لگیں گے، مگر 1 منٹ بعد ہی آ گیا تو کتنے عجیب خوشی کا احساس ہوتا ہے. وہ احساس اس ہارمون کے ریلیز ہونے سے ہوتا ہے. یہ کیوں؟ کیونکہ جو ایکسپیکٹیشن تھی اس سے بہتر ہو گیا، اس سے پہلے ہو گیا کام. تو اس طرح اس ہارمون کے 5 سینٹرز ہیں. تفصیل میں جائے بغیر بتا رہا ہوں. جو سہل پسند لائف کے اندر بہت آسانیوں اور لگژری میں پل رہے ہوتے ہیں نا، جس میں آرگینک ایفرٹ نہیں ہوتی انسانی طور پہ، وہ اس ہارمون کے اوپر پوری طریقے سے یوز ٹو ہو جاتے ہیں. یہ نشے کا کیمیکل اصل میں ہر نشے میں ڈوپامین ہوتی ہے، یہ بھی ڈوپامین ہی ہے. تو وہ ایک خاص نشے میں ہوتے ہیں کہ بس کام نہ کرنا پڑے، بس یا بس بٹن دباؤں کام ہو جائے. یہ بچپن کی پرورش میں اگر آپ کا یہ والا ہارمون سپر ڈائلیٹڈ ہے اور آپ اسی کے یوز ٹو ہیں، تو پھر بڑے ہو کے بھی آپ نے ہر جگہ پہ وہی موقع دیکھنا ہے. کہ اب تو میں اپنے ایک فائنینس کے مینیجر سے بات کر رہا تھا، میں نے کہا یار تم نے خالی 30 چیک سائن کرنے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جو کہ میں نے اپروو کیے ہوتے ہیں، باقی سارے تو آٹومیٹڈ ہیں. کہتا تھا 30 چیک سائن کرنے ہوتے ہیں. ایسے بول پا رہا جیسے کوئی 3000 توڑنے. سائن کرنے ہوتے ہیں خالی. اور میں نے اس کو پھر وہ پرانے بابوں کی طرح اپنی مثال تو نہیں دے سکتا تھا کہ میرے ٹائم پہ تو ہم 3000 صفحے ٹائپ کرنے کے لکھتے ہوتے تھے. میں نے کہا اگر 30 چیک سے میں اگر 30 دفعہ بٹن دبانے کے لیے بھی کہوں نا تو تیرا بیٹا وہ 30 بٹن بھی نہیں دبائے گا. جس تو نہج پہ جا رہا ہے نا وہ 30 دفعہ بٹن کون دبائے؟ ایک بٹن دبائیں جس کا پروگرام ہوا ہو کہ 30 دفعہ دبا دے. اس نے بھی اس میں سے مطلب سہل پسندی کی کوئی لمٹ نہیں ہے، یہ بتانا چاہ رہا ہوں. اور یہی وقت آئے گا کہ اس ہارمون کی ٹینڈنسیز یہ بتا رہی ہیں کہ لوگ بس آنکھیں جھپکنے کو بھی محنت سمجھا کریں گے، ٹھیک ہے. یہ کاز سمجھیں کیا ہے، یہ پرورش میں ڈالی جاتی ہے سیل پہ. یہ کام چور بنایا جاتا ہے، کام چور خود نہیں ہوتا انسان، اس کو پراپر ٹرین کر کے پریپیئر کیا جاتا ہے کہ تو کام چور بن. تو جب بھی میں کسی کام چور سہل پسند بندے کو دیکھتا ہوں نا، میں اسے صرف یہ سوال کرتا ہوں کہ آپ کے ابو کا نام کیا ہے. جو سی وی میں نہیں سوال ہوتے انٹرویو میں، یا کس خاندان سے تعلق ہے، اس میں خالی اس کے ماحول کو آئیڈینٹیفائی کرتا ہوں کہ کیا کرتے رہے ہو، مطلب کون سے بلینئر کے تم پرنس ہو، کون اسپین کی ملکہ ہے تمہاری امی، اتنی سہل پسندی کہاں سے آ گئی تمہارے اندر. تو بس چلتا نہیں، عام صاحب مزدور ہے اس کا باپ، بس آئی پیڈ اور ویڈیو گیم پہ پلا ہوا ہے. وہ نخرہ کسی شہزادی کا ہو، میں سمجھ سکتا ہوں کہ اس سے کون کام کروائے. یہ پاکستانی یوتھ کے وہ والے نخرے جو اسپین کی ملکہ کے ہیں، تو مطلب ہے وہ کیمسٹری میں چینج کی ہے نا ہم نے. تو یہ ایسے کاز یہ ہے اس کی. اچھا پھر تو مجھے لگ رہا ہے کہ ٹیکنالوجی جو ہے وہ یہاں پہ بڑا نیگیٹو سا رول پلے کر رہی ہے، کمپیوٹرائزڈ ہر نیگیٹو سا چیز. کیسے؟ نیگیٹو ہی رول پلے کر رہی ہے. اور دیکھیے گا جو آرگینک چیز آرگینکلی آپ کو ڈیولپ نہیں کر رہی تو وہ آپ کو کینسر کاز کر رہی ہے، آپ کو ختم کر رہی ہے، وہ آپ کو کسی قابل نہیں چھوڑ رہی. اور اگر سمجھ لیں وہ یہ آرگیو کرتا ہے سر آگے تو دور ہی ٹیکنالوجی کا ہے، ہم نے کیلکولیٹر نکال لی تو کیوں ہم میتھ سکھائیں، ٹھیک ہے. تو یہ بالکل اس طریقے سے یہ آرگومنٹیشن آتی ہے. یہ پوسٹ ماڈرنسٹ فلاسفرز تباہ کر رہے ہیں ہم سب کو. شادی کے دوران، بچوں کی پرورش کے دوران، دوستی کے دوران، لیڈرشپ کے دوران، ٹھیک ہے، پولیٹیکل انفراسٹرکچر آف ہیومن انٹریکشن ڈائنامکس کے دوران کون سی مشین نکال سکتے ہیں آپ؟ ہیومن انٹریکشن میکینیکل ہو ہی نہیں سکتا، یہ مانتا ہی آرگینک ہے. اور اگر سمجھ لیں ہو سکتا تو دنیا کے جتنے بھی بلاگرز ہیں نا، بلاگرز یہ انٹریکٹیو اسٹڈی کے لیے پرسنل میٹ اپس نہ رکھتے، ساری عمر انسٹا پہ اور پروگرام کیا لیپ ٹاپ پہ بیٹھے رہتے ہیں، فیس بک کے اوپر، مگر جب اصل میں کام پڑتا ہے تو سب کو ملنا ہی پڑتا ہے امریکہ جا کے. وہ ملنے کی کیا ضرورت ہے پھر آپ کو؟ ہیومن انٹریکشن اصل میں آرگینک ہے، ورنہ آپ کو فیل ایموشنل جو ہے نا کمپلیٹنس آ ہی نہیں سکتی. بالکل اس طریقے سے میاں بیوی بھی پھر شادی بھی موبائل پہ کر لینی چاہیے، بچوں کو بھی پھر ہمیں موبائل کے اوپر ہی پالنے چاہیے. نہیں نہ ہو سکتا. ہیومن لائف ریکوائرز
بائی ڈیزائن دی آرگینک سیٹ اپ. وہ ٹیکنالوجی اس کے خلاف ہے یہ جتنی بھی ہے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں ٹیکنالوجی کو اپنی غلام بنائیں, اس کو آقا نہ بنائیں. کس نے کہا ٹیکنالوجی میں نہ جائیں, مگر اس کو ایز اے سرونٹ, سب سروینٹ ٹو یور پرپز بنائیں. آپ نے بچوں کو اگر آئی پیڈ دینے ہیں تو یہ آقائی دے رہے ہیں آپ ان کو, بچے اس کے بغیر سروائیو نہیں کرے گا. امیاں مجھے روز بتا رہی تھی میرے بچہ تو کھانا ہی تب کھاتا ہے جب آپ آئی پیڈ دیتے ہیں اس کو. وہ کھانا نہیں کھاتا, وہ اصل میں آپ اس بچے کو کھانا کھلانے سے بھاگ رہی ہیں. یہ ماں کی سستی ہے کہ جو بچے کو آئی پیڈ دے رہی ہوتی ہے. نہیں تو ساری دنیا کے بچوں